کہتے ہیں بانی کی صحت کے معاملے پر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پی ٹی آئی کے ایک طرف احتجاج جاری ہے، دوسری جانب یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس پر سیاست کی جا رہی ہے اور ان کی تاخیر، علاج میں تاخیر کی وجہ بھی یہی ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بات سمپل سی ہے کہ ان کے پرسنل فزیشین تک رسائی ہونی چاہیے، اور ہم پہلے علاج پہ کرتے رہے، اور علاج کے اوپر اب محسن نقوی نے جو گفتگو کی اور جو کچھ کل ہم بات کرتے رہے کہ یہ بڑی خاموشی سے بیرسٹر گوہر اور جو علامہ راجہ ناصر عباس ہیں یہ گئے، مل کے آئے، اور پرسوں یہ خاموش رہے، وہ جس کو کہتے ہیں دڑ بٹ جانا. اور جب گورنمنٹ نے وہ رپورٹ پبلک کرا دی تو پھر وہ جو ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں وہ بھی آگے بیان لے کے شوکت خانم کا سائٹ پہ کھڑے ہو کے کہ جناب یہ وہ ہے، اور یہ دونوں بھی پھنس گئے کہ نہیں ہم تو بات نہیں کریں گے، محمود خان اچکزئی کریں گے. محمود خان اچکزئی بھی آن بورڈ تھے. یہ سارے لوگ کس کے ساتھ کھیل رہے تھے، کس کے ساتھ سیاست کر رہے تھے؟ جب قاسم زمان کا نام آیا اس کو کیوں نہیں بھیجا؟ جب بیرسٹر گوہر کو اور پارٹی کے لیڈروں سے کہا گیا کہ آپ اڈیالہ میں جس وقت ڈاکٹر آ رہے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ نے مانا کہ ڈاکٹر ندیم قریشی کا نام بھی ہم نے دیا، تو یہ تو سارے کے سارے ملی بھگت ہے، سارے عمران خان کی جو بیماری ہے اس پہ سیاست کر رہے تھے. جو محسن نقوی نے کہا وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ خود اس چکر میں تھے کہ پھر ہمارا سارا جو اس وقت گیم بنی ہوئی ہے وہ ساری خراب ہو جائے گی. تو فیملی اس کے اندر تھی کہ ویٹو علیمہ خان کر رہی ہیں، کون کر رہا ہے. میں اب آپ کو یاد کراؤں محسن نقوی کا جو نام لیا انہوں نے علی امین گنڈا پور نے، میں اس پروگرام میں پچھلے سال کئی دفعہ یہ بات بتا چکا کہ بیرسٹر گوہر، علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ کی ایک ہی اکٹھی مشترکہ ملاقات عمران خان سے ہوئی، جس میں بیرسٹر گوہر نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ ایک بندہ آپ دے دیں، ایک بندہ ان 4-5 میں سے چن لیں، جس میں نے سب سے پہلے محسن نقوی کا نام لیا تھا، اور اس میں ایاز صادق کا نام لیا تھا، رانا ثناء اللہ کا لیا تھا، خواجہ سعد رفیق کا لیا تھا. تو عمران خان نے کہا سب سے زیادہ تو ہمارے خلاف محسن نقوی ہے، تو اس نے کہا جی سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ ہمیں وہ کرتا ہے. 24 نومبر والا جو دھرنا تھا جس میں بیگم بشرا کو روکنا تھا، مجھے انہوں نے پلین دیا، میں اٹک اور واکنڈ کے بیچ میں اسی جہاز سے اترا، لیکن علی امین سے بات ہونے کے باوجود بیگم بشرا نے انکار کیا کہ ہم نہیں رکیں گے سنجانی، اور ہم سیدھے جائیں گے ڈی چوک، اور پھر 26 نومبر والا وہ سانحہ ہوا. اچھا اب آپ مجھے بتائیں محسن نقوی والا بات تو انہوں نے کی، ہم تو پہلے سے جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ اس لحاظ سے تھے کہ ان کی ذمہ داری لگی ہوئی تھی کہ وہ کوئی خفیہ طور پہ نہیں کر رہے تھے کام، وہ گورنمنٹ میں رہ کے پی ٹی آئی کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کر رہے تھے، اور ان کو راستہ بھی دینا چاہ رہے تھے، بات بھی کرنا چاہ رہے تھے. تو پھر آج انہوں نے سارے پول بھی کھول دیے. اب یہ پی ٹی آئی کی قیادت جو کل تک سلمان اکرم راجہ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل ہم نے ڈاکٹر ندیم قریشی کا نام دیا تھا، تو ڈاکٹر جو آپ نے دو دیے ہیں وہ دونوں تو آنکھوں کے ماہر نہیں ہیں نا. جو فیصل سلطان ہے اور جو عاصم یوسف ہے، انہوں نے بھی تو ایک خرم مرزا کو پکڑا تھا نا، تیسرے ڈاکٹر کو، اور انہوں نے وہاں پہ ایکسیلنٹ کہا کہ ہم بھی ہوتے تو یہ علاج کرتے. بھائی یا تو آپ کو اعتراض تھا تو وہ بھی وہیں سے ولاگ کرتے اور پبلک کو بتاتے کہ جناب یہ دھوکہ ہو رہا ہے. یہ دونوں بھی پمز کے باہر کھڑے ہو کے بات کرتے، یا پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے جو دھرنا یہ دے رہے ہیں اس کے اوپر کھڑے ہو کے بات کرتے کہ جی ہم ہو کے آئے ہیں، یہ ہمیں بتایا گیا، ہم اس پہ مطمئن ہیں، ہم نہیں ہیں. کیوں چپ رہے؟ یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے بیرسٹر گوہر پچھلے ہفتے جب انہیں گیٹ نمبر 5 پہ کہا گیا تھا آپ عمران خان سے مل لیں، اور انہوں نے انکار کیا کہ مجھے کوئی فیملی ممبر ساتھ جائے، کیونکہ انہیں اپنی سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کا خطرہ تھا. یہ پوری پی ٹی آئی ان لوگوں کے ہاتھوں میں محبوس ہو کے پھنس گئی ہے جو آزاد رائے رکھتے ہیں، جو بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اوپر وہ ٹرولنگ برگیڈ آ جاتا ہے جو ان کو بےعزت کرتا ہے کہ یہ کیسے چلے گئے. اور انہی میں سے مفرور سزا یافتہ لوگوں میں یہ جو دھرنے کرائے گئے کے پی میں، اگر عمران خان کی صحت کے اوپر کوئی راستہ بن رہا تھا، جو وزیر اطلاعات نے اور وزیر پارلیمانی امور نے ٹویٹ بھی کیے تھے کہ ہم ان کو فیسیلٹی دیں گے شفٹ کرنے کی. جب یہ دھمکیاں لگاتے ہیں 25 مئی 2022 کو عمران خان نے اچانک لانگ مارچ کا کہا تو الیکشن سے چلے گئے. تو جولائی میں جب ہوئی بات تو عمران خان نے شرط لگا دی پہلے اسمبلی توڑو پھر بات کریں گے. الیکشن ان کے ہاتھ سے نکل گئے، نہ یہ 5 اگست کو کچھ کر سکے، نہ یہ 26 نومبر کو کر سکے، اور نہ اب یہ 8 فروری کو کچھ کر سکے. یہ عمران خان کی نام پہ اپنی سیاست کر رہے ہیں اور گیم کر رہے ہیں اور پاکستان کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ان کے لیے نا ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ ساری چیزیں باہر آ گئی نا، بیرسٹر گوہر کہیں اور علامہ ناصر عباس صاحب کہیں کہ ہم نہیں گئے پمس، بات ختم ہو جائے گی. بیرسٹر گوہر کہیں کہ مجھے آفر نہیں آئی ملنے کے لیے، بات ختم ہو جائے گی. قاسم زمان کہیں کہ ان کو نہیں کہا گیا. اس وقت جب فیملی ممبرز کو کہہ رہے ہیں تو فیملی ممبر نہیں جاتے، جب سیاستدان کو کہتے ہیں تو سیاستدان نہیں جاتے. ڈاکٹر کہتے ہیں ہمیں 1 گھنٹہ پہلے کہا تھا لہذا ہم اس کانفرنس کال میں آگے. تو کیا کریں آپ؟ صحیح.
ایسے ہی ہے. نوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف تو یہ دھرنا دیا جا رہا ہے جو، اور دوسری جانب علی امین گنڈاپور کی جانب سے اتنا کھل کر بولنا اور یہ سب باتیں کرنا، کیا سمجھتے ہیں آپ یہ سب کیا ہے؟ پارٹی میں اختلافات ہیں، دھڑے بندی ہے، کیا فائدہ ہوگا اس سے بانی پی ٹی آئی کو؟ اچھا دیکھیں امن، ایک بات تو ہے جہاں تک گنڈاپور صاحب کی بات ہے اور جو ان کے انکشافات ہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ جو ہے وہ من گھڑت ہوں گے یا انہوں نے خود جو ہے وہ یہ باتیں جو ہے وہ اپنی طرف سے گھڑی ہوں گی، لیکن ان کی کریڈیبلٹی نہیں رہی. دیکھیں اس وقت جو بھی وہ کہیں، میرے خیال میں کل سے جب سے یہ پروگرام نشر ہوا اور اس وقت سے سوشل میڈیا پہ جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، تو علی امین گنڈاپور صاحب کی بات کے اوپر کوئی ٹرسٹ، ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی والے عمران خان کے سپورٹر تو وہ اس پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. اچھا جہاں تک بات ہے گورنمنٹ کی، عمران خان صاحب کی صحت کی، تو دیکھیں گورنمنٹ نے اپنی کریڈیبلٹی خود خراب کی ہے نا. آپ پہلے جو ہے وہ پہلے اس کے صحت کے معاملے کو بالکل آپ نے یکسری یہ کہا کہ جی کوئی ایشو ہی نہیں ہے. پھر آپ چپکے سے لے کے گئے ان کو اور وہاں پہ پروسیجر ہوا پیمز میں، پھر بات لیک ہوئی، اگین آپ نے نہیں بتایا. دیکھیں نا، ایک قیدی ہے اور یہ تو پھر ایک ہائی پروفائل قیدی ہے جو کہ پرائم منسٹر رہا ہے اس ملک کا. ایک عام قیدی بھی ہے، اگر اس کی صحت کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کی فیملی کو بتانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں بتایا. انہوں نے جا کے پروسیجر چپکے سے کر دیا اور پھر جب خبر لیک ہوئی تو اس کے بعد آ کے وہ کہا گیا کہ جی یہ تو 20 منٹ کا پروسیجر تھا، یہ تھا. تو آپ نے اپنی، تو ابھی کس طرح سے لوگ آپ کی بات کے اوپر ٹرسٹ کریں کہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ بالکل آپ نے اپنی کریڈیبلٹی گنوا دی، آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ پالیٹکس کی. آپ اگر اتنے ہی آپ نے ان کو سہولتیں دے رکھی ہیں، آپ نے یہ جو بھی آج سپریم کورٹ میں بھی جو رپورٹ جمع کرائی گئی، اگر یہ سب کچھ ہے تو کیوں نہ، جب عدالت کا حکم ہے کہ اس کو ملنے دیا جائے، آپ کیوں نہیں ملنے دے رہے؟ صحیح. دیکھیں ہمیشہ ہوتا یہی ہے کہ جہاں پہ انفارمیشن کا ویکیوم ہوتا ہے، یعنی افواہیں کہاں جنم لیتی ہیں؟ افواہیں اس جگہ جنم لیتی ہیں جہاں پہ انفارمیشن کا ویکیوم ہوتا ہے. جب آپ کو کریڈیبل انفارمیشن نہیں مل رہی ہوتی تو ایسے میں پھر وہ جو ہے افواہیں جنم لیتی ہیں. تو جو بھی ہے، اب ان کی صحت کے بارے میں جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے، جو بھی جو عدالت عظمیٰ کے اپنے ایم ایس کیورے نے جو رپورٹ وہاں پہ جمع کرائی تھی، اس میں جو کچھ کہا گیا وہ 85% آئی سائٹ ضائع ہو گئی تھی، اور ابھی یہ کچھ اور جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں. تو کیوں نہیں آپ، اگر آپ صاف ہیں تو کیا اس کو صرف اپنی انا کو لے کے دیکھیں کتنی اس وقت ملک میں سچویشن کیا ہے. کل رات کو جو کچھ باجوڑ میں ہوا یا اس کے ساتھ شانگلہ میں جو کچھ ہوا، تو آپ کا ملک سیکیورٹی کی سچویشن اتنی بری ہے. بلوچستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، سیکیورٹی کی سچویشن اتنی بری ہے، اکانومی کی سچویشن اتنی بری ہے. ہمیں روزی پکچر پینٹ کی جا رہی ہوتی ہے. ابھی جو ایس او ایز کی رپورٹ آئی ہے کہ تقریباً کوئی 850 ارب روپے جو ہے وہ ہر سال بلیڈ کر رہی ہیں ایس او ایز جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں. اگر یہ 850 بلین روپے، 850 ارب روپے اگر یہ پوری سیلریڈ کلاس سے ایک سال میں ٹیکس نہ بھی لیں، پھر بھی 200 ارب روپے ان کو بچ جائیں گے. تو آپ کی سچویشن یہ، اس میں انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھے ہوئے پالیٹکس. اگر وہ کہا جا رہا ہے، اور یہ جو پی ٹی آئی کی طرف کے اوپر بات آتی ہے کہ جی پالیٹکس کھیل رہے ہیں، دیکھیں صحیح، یہاں پہ بھی میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ ریسپانسبل ہے. کیوں ریسپانسبل ہے؟ آپ نے اس پارٹی کو ختم کر دیا، آپ نے اس کا کارڈر ختم کر دیا، اس کے پاس کوئی ایک آواز نہیں ہے جو کہ بات کر سکے. تو جب ایسی سچویشن ہوگی، جب اب میرے خیال میں پی ٹی آئی کو ختم کرنا، اس کا کارڈر ختم کرنا، اس کو اوپر سے ڈی کیپیٹیٹ کرنا، یہی گورنمنٹ کی سب سے بڑی جو ہے وہ غلطی تھی. کہ اس سے ہوا کیا کہ اب جتنے منہ اتنی باتیں، اور وہ جو انگلش میں کہتے ہیں نا ٹو مینی کوک اسپوائل دی براث. اگر اتنی زیادہ باتیں آئیں گی تو پھر تو سچ کہیں دب جائے گا نا. تو گورنمنٹ ہی ریسپانسبل ہے اپنی کریڈیبلٹی کو. اگر یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہے، اور اللہ کرے ٹھیک ہو، بیکاز وہ ایک بڑے لیڈر ہیں، بڑی پارٹی کے، ان کے لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ فالوورز ہیں.